ऐशी अहमदी, इनको पता है इस चीज का। चलें देखें, हम उन अहमदियों की बात पूछो कर तो रहे हैं सही यार। जिन्होंने हाँ, लेकिन ये अहमदियत सब एक मेरी मिनट। बात नहीं अमर हक मानेंगे, वो साहब, हवाला ही मांगेंगे। ओए आप अमर तनवीर हक साहब साहब, को ਤੁਸੀਂ पूछते हैं, पूछो तो सही सफिया बाजी नु। पूछते अच्छा, हैं मेरी आप 2 बात मिनट। सुने। सीकर अपनी बात कंप्लीट करें, क्योंकि 7 बजे जो है ना वो किराए पे पढ़ा लिया हुआ है जी मैंने। जी, बस इसी को कंप्लीट करते हैं, आमिर भाई वो कर ले, मैं लगे जी। देखिए, मैं ये बात रखना चाह रहा था کہ الفضل کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات رکھی گئی ਯਾਰ انوار ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ یار دیکھیں، یہ مجھے بات ਤੁਸੀਂ صفیہ بہن پڑھانا بات چھੱਡੋ تنویر بھائی، وہ مجھے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں۔ مجھے بات تو ਨਹੀਂ رکھنے دیں۔ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ اچھا ਜਨਾਜ਼ਾ تنویر بھائی، پڑھواਵਾਂਗਾ میں ابھی براڈ بند پکی کرنے گل لگی ہوں، کیونکہ وہ اچھا 7 بجے آنا ہے، ان کو آپس میں کرنے دیں بات، ٹھیک ہے؟ آپ پھر اوکے آئیے گا انشاءاللہ، جزاک عامر اللہ۔ بھائی جی، عامر بھائی جزاک اللہ۔ اچھا سکر بھائی، دیکھیں تنویر بھائی جو بات کر رہے تھے کہ آج ایسا ہو جاتا ہے یا کل ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ پالیسی ہے جو مرزا صاحب کا طرز عمل رہا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ مسلم دیکھیں، 2 کردار جماعت احمدیہ میں نہایت حساس ہیں، نہایت ہی کروشل ہیں، نہایت ہی سگنیفیکنٹ ہیں 2 کردار۔ نمبر 1 مرزا غلام محمد قادیانی صاحب، آبویسلی سلسلہ جماعت کے بانی۔ نمبر 2 در پرومسڈ ریفارمر مسلم معود مرزا الحاج بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب، یہ ان کا مکمل جو ہے وہ خلیفہ دوسرے وہ ہیں، وہ اس حوالے۔ مرزا صاحب کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کا جنازہ، فضل احمد کا جو بڑا بیٹا تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ انوار خلافت میں لکھا ہے، حتیٰ کہ وہ مرزا صاحب کے کہنے پر اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی، مگر مرزا صاحب نے جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ اب کئی لوگ آ کے کہیں گے یہ جی آپ بھی تو ہمارا نہیں پڑھتے، وہ یار ہم آپ کا نہیں پڑھتے تو کہہ رہے، سیکر نے بولا نہیں ہے، سیکر کو پوچھا گیا، اس نے 2 ٹوک کہا کہ بھائی آپ 2 مہینے پہلے یا مجھے چند عرصہ پہلے کہتے تو میں کچھ اور رائے رکھتا تھا، اب میں نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور کیا، یہی تو فرق ہے، ہم 2 ٹوک موقف پیش کرتے ہیں، آپ اپنے موقف کے اندر لچک دکھاتے ہیں، موقع اور مناسبت سے بدلتے ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے بچوں کے جنازے، غیر احمدیوں کے نا، معصوم بچوں کے جنازے سے منع کر دیا ہے۔ یہ الفضل کے اندر باقاعدہ سوال و جواب ہے، حوالوں پر دھیان جا رہا تھا، مگر چونکہ بار بار آپ ٹوک دیتے تھے، میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ابھی بھی مجھے ٹائم کہیں گے، مشہور چیزیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا۔ ابھی میں فون سے ہوں، میں نے لیپ ٹاپ ابھی اوپن کیا ہے، میں آپ کو حوالہ نہیں دکھا نہیں، دیتا عامر ہوں۔ بھائی آپ کی گارنٹی ہے، آپ کی گارنٹی ہے۔ اور میں ایک اور چیز بھی بتا دوں جاتے جاتے، صفیہ بہن کے 2 منٹ رہ گئے۔ عامر بھائی آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، ایک شخص کو، ایک کا والد فوت ہو گیا جو کلمہ کو مسلمان تھا، جی بیٹے نے بیعت کر لی بھی تھی، اس کا باپ فوت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی سارے کٹھے ہو گئے تو جنازہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ احمدیوں نے کہا کہ ہم علیحدہ سے ان کا جنازہ پڑھ لیتے تمہارے والد کا، اس نے کہا میں نے وہ بھی نہیں پڑھنا، میں نے اپنے امام کی بات ماننی ہے۔ ہیلو جی 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 بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی انوار خلافت کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے کے اندر ایک بندے نے غیر احمدی کو لڑکی دے دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ساری زندگی مرزا صاحب کے زمانے میں معافی مانگتا رہا، مرزا صاحب نے معاف نہیں کیا۔ بشیر الدین کہتا ہے ایون حکیم نور الدین صاحب کے زمانے کے اندر تک بات آ گئی، وہ بندہ معافی مانگتا رہا، اسی حالت، مجھے لگتا ہے اسی حالت میں شاید وہ مر گیا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، پرانا حوالہ میں نے پڑھا ہوا ہے انوار خلافت کا، مگر بالکل یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہاں، غیر احمدیوں اور کو لڑکی نہیں دینی، اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی احمدی لڑکی کواری بیٹھی رہے، غیر احمدی کو نہیں دینی، دنیا چ پاویں کلا رہ جائے غیر احمدی نہیں دینی۔ عامر بھائی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نکاح خان نے وہ نکاح کرا دیا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ہندو کے ساتھ نکاح کرا دیا، یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو اب کیسے، وہ تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا، میں وہ نکال دیتا ہوں، نہیں تو آپ نے کہہ دیا ہے وہ، اگر ان کو یعنی اگر یہ چیلنج کرتے تو ہم صفیہ بہن سے ریکویسٹ کر لیتے کہ بھئی رک جائیں تھوڑا سا، براڈ طارق صاحب سے معذرت کر لیں، ہم ان کو دکھا دیتے ہیں۔ البتہ جس کسی کو چاہیے، سیکر صاحب ماشاءاللہ براڈ لگاتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ چیز کہ دعائے مغفرت مانگنے سے منع کیا گیا ہے، دعائے مغفرت مانگنے سے، کہ بندہ چلا گیا نا، اس کے جانے کے بعد دعائے مغفرت کی جائے، جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو دکھا دیا ہے، نکاح سے منع کیا گیا ہے، پیچھے نماز پڑھنے سے پیچھے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے امام خود بنائیں، آپ نے جا کے ادھر ادھر کسی کو اپنا امام نہیں بنانا، یہ صاف طور پر منع کیا گیا۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے جماعت احمدیہ خلیفہ پارٹی جو ہیں مرزا مسرور صاحب کی اور لاہوری جماعت کی اختلاف کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ تکفیر کا ایک بہت بڑا معمہ اور مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ الگ ہے ایک دوسرے کے پیچھے۔ مولوی محمد علی لاہوری صاحب کے ساتھ تان و تشنیع بشیر الدین صاحب نے کب شروع کیے تھے؟ جب انہوں نے اپنے فتوے کے اندر لچک کی کہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے اسباب اختلاف کے اندر یہ بات، حقیقت اختلاف میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے،
یہ مسئلہ ہے، یہ بڑا حساس ہے. میں نے یہ سوال فکر اور بھائی بھائی یہ بھی پوچھا گیا نا کہ جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کے بچوں کو بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہو کے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اس لیے ان پر شریعت کا قلم نہیں ہوتا. اسی طرح غیر احمدیوں کے بچے بھی تو بچے ہی ہیں نا، تو بڑے ہو کے احمدی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو اس کے جواب میں بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے اسی کے اندر آئی گیس انوار خلافت میں، وہ کہتے ہیں جناب کہ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کے بچوں کا بھی جنازہ تم پڑھتے ہو؟ وہ بھی تو بڑے ہو کے مسلمان ہو سکتے ہیں. ہیلو. ہاں جی، ہاں جی. دوسرا یہ بھی کہا گیا، یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک لاجک رکھ دی گئی کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر وہ معصوم ہوندے نے تو پھر پڑھ دے کیوں؟ چھڑ دے انہوں نے، پڑھن دی ضرورت ہی نہیں، چھڑ دے ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو یہ چیز تھی کہ میرا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو یاد ہے آپ نے ایک براڈ کی تھی اسی مسئلے پر، تو آپ نے سب سے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ اگر میں چلی جاتی ہوں تو آپ میرا جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا. میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے کہ انسان کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں. آپ کی نیک روح ہے، آپ اللہ کے حضور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حق کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، میں پڑھ دوں گا آپ کا جنازہ. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا، تو آپ بے فکر ہو جائیں. اصل سوال یہ ہے کہ آج میں بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ صاحب، نو ٹینشن. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنے ٹینشن نہیں لینی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بہشتی مقبرے کا عالم اس وقت کیا ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن وہاں سے وہ لوگ اٹھ رہے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر عام احمدی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہم تو سمجھتے تھے یہ بہشتی مقبرے میں مدفون ہیں، ایک بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں، ان کے تو حالات ہی دگرگوں ہیں. اس وقت کیا عالم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو صفیہ بہن، جس طرح آپ کو دیکھ کر کئی مبلغین اور مربیان بڑے تلملا اٹھتے ہیں، تو ان کی حالت اسی طرح کی ہے کہ ایک آدمی تھا، برے کام کرتا تھا. ایک دن مسجد میں وضو والی جگہ پر امام صاحب نے اس کو دیکھ کے کہا، اوئے او تو ایتھے؟ تو وہ آگے مسکرا کر کہتا ہے، حالے جدوں تسی مینوں جنت 'چ ویکھو گے تو تانوں کی ہوئے گا. مقصد کہن دا اے کہ یہ جو آپ کو دیکھ کر ان کو مرچیں لگتی ہیں، کل قیامت کے دن جب آپ کو الحمدللہ حق کی صف کے اندر دیکھیں گے تو انہاں دیاں چیکاں ویکھن والیاں ہون گیاں جی اس وقت. اور پھر میں ان سے اپنی عزت لوں گی واپس، اللہ سے کہوں گی کہ انہوں نے جو حق کے راستے میں بہنوں کی عزت اتاری، اب تو واپس کر. دیکھیں، عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جن کو عزت دینا چاہے ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تب آپ ان سے ان کی عزت اتروائیں گی اللہ کے حکم سے. ہاں، اللہ یہ کہ یہ معافی مانگے آپ سے اور آپ ان کو معاف کریں، کیونکہ یہ انسانوں کے جو حقوق ہیں یہ معافی تلافی کے ہی محتاج ہوتے ہیں. جی لے جی بہن، آپ نے میرے خیال میں کتنی دیر ہے آپ کے پاس ابھی اسی ٹائم؟ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ بات تو بڑی زبردست چل رہی تھی، سوری، لیکن کیا کروں میں. چلیں بس ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لے جی دے غائب بہن کہاں ہوں؟ اجازت. میں بس تھوڑا سا مصروف، ابھی بھی دیکھیں میں ٹریول کر رہا ہوں تو اس لیے میں پوچھا تھا، آواز آ رہی تھی. تو انشاءاللہ دو دن کے اندر انشاءاللہ پھر واپس. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں صفیہ بہن، ہم بھی جزاک اللہ. ٹھیک عامر ہے، بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک جزاک اللہ. اللہ. میں نا اپنا خیال پلاٹ رکھیں. بند کر کے پھر آن کروں گی، اس لیے کہ پھر میری ریکارڈنگ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک بہن، ہو. اوکے. یہ سیف کمپلیٹ جرنی جی، لگاتی ہوں سب اپنا یوٹیوب پہ. خیال رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر جی. اللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک صفیہ اللہ. بہن. جی اللہ حافظ. اور تمام نیچے بھائی جو ہے، وعلیکم السلام. میں ڈرائیو کر رہا تھا. وعلیکم السلام تمام بھائیوں کو. السلام. میں اس کو بلال نیچے اترو بیٹا، کہیں اور پڑے ہو گئے. جزاک اللہ افضل، جزاک اللہ، سلامت رہو. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں اس کو بند کر کے دوبارہ اوپن کرتی ہوں تو وہ پھر انہوں نے آنا ہے، ہمارے طارق چوہان صاحب نے. میں جاننا میں گیا نا